امریکہ چین تعلقات مزید خرابی کی طرف۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کے بعد کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کے ساتھ اس کی کشیدگی میں جو صدر ٹرمپ کی صدارت کے دوران زیادہ تر تجارتی معاملات کی وجہ سے رہی واضح کمی آئے گی، لیکن چند شواہد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تعلقات میں مزید کشیدگی کا امکان موجود ہے۔ اس سے ایشیا اور برصغیر شاید ایک نیا سیاسی اور اقتصادی میدان جنگ بننے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اندیہ صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں کافی غیر مبہم الفاظ میں دیا۔ وہ پچھلے سال انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ وہ چین کے معاملے میں کافی کمزور ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو کورونا وائرس کے بارے میں چینی یقین دہانیوں پر یقین کرنے کو ان کی کمزوری سے تعبیر کرتے رہے۔ کشیدگی میں اضافے کا پہلا اشارہ صدر بائیڈن کا اپنی خارجہ پالیسی چلانے والے اہلکاروں کے انتخاب سے ملتا ہے جو چین کے بارے میں جارحانہ خیال رکھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں کی پالیسیوں سے امریکہ چین کے مقابلے میں کافی کمزور ہو چکا ہے اور امریکہ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلون بھی اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں اور ان کی نظر میں چین عالمی برتری اور غلبے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ کچھ دوسرے مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینی برتری اور غلبے کی کوشش کا یہ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکی فوجی قیادت کو اتنا بڑھایا جائے کہ اس میں بحیرہ جنوبی چین میں چینی جنگی جہازوں، آبدوزوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو 72 گھنٹوں کے اندر ختم کرنے کی صلاحیت ہو۔ ان اہلکاروں کے یہ خیالات علاقائی امن کے لیے کافی خطرناک ہیں۔ یہ اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں جب اس جارحانہ طرز عمل کا اظہار کرنے والے صدر ٹرمپ جیسی غیر ملکیوں سے نفرت کی سوچ نہ رکھتے ہوں اور قومی دھارے میں بھی شامل ہوں۔ اس سے یہ خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے اہلکاروں کے خیالات پر مبنی جارحانہ پالیسی کو عوامی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان خیالات سے یہ آسانی سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارت میں عدم توازن ان کے تعلقات کا صرف ایک پہلو ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی چلانے والے اہلکار چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور علاقائی اثر و رسوخ سے زیادہ خوف زدہ ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے یا کم کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اسی طرح چین پر انسانی حقوق، تائیوان، ہانگ کانگ، یوگر مسلمانوں اور بحیرہ جنوبی چین کے جزیروں کے بارے میں بھی دباؤ ڈالا جائے گا۔ ان اندرونی مسائل کے بارے میں چینی حکومت کافی حساس ہے کیونکہ یہ اس کی سلامتی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ان پر امریکی دباؤ تعلقات میں مزید خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ امریکی سلامتی کے ادارے چین کے بحیرہ جنوبی چین میں فوجی طاقت میں اضافے، BRI پروجیکٹ اور علاقائی ممالک کو دوست بنانے کے لیے قرضوں کے فیاضانہ استعمال سے بھی بہت فکر مند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں چین میں ہائی ٹیک انڈسٹری کا پھیلاؤ اور کامیابیاں بھی پریشان کیے ہوئے ہیں۔ یہ چینی علاقائی حکمت عملی امریکہ کی عالمی بالادستی کو چیلنج کرتی ہے اور سلامتی کے ادارے اور بائیڈن انتظامیہ کے خارجہ پالیسی کے اہلکار اس کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چین سوویت یونین سے زیادہ خطرناک قریب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نظریات کی بنیاد پر اپنا رسوخ بڑھانے کی بجائے معاشی ترقی کا زیادہ مضبوط اور دیر پا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اگر چین اور امریکہ کے تعلقات میں مزید خرابی آتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ ہمارے CPEC کے تحت ترقیاتی منصوبے مزید تنقید اور جانچ پڑتال کی زد میں آئیں گے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ہماری کمزور معیشت اس طرح کے دباؤ پر مزید ابتری کی طرف جا سکتی ہے۔ ہمارے پالیسی سازوں کے لیے ضروری ہے وہ اس دباؤ کے لیے تیار رہیں اور ایک مربوط پالیسی اختیار کریں جس سے اس سامنے نظر آنے والے چیلنجز کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ہمارے امریکہ اور چین دونوں سے اچھے تعلقات ضروری ہیں اور ایسی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان دو ہاتھیوں کی جنگ میں اپنے مفادات کا دفاع کامیابی سے کر سکیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چند اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمیں قومی ہم آہنگی، اتفاق اور معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں جاری سیاسی محاذ آرائی کی فضا کو ختم کیا جائے۔ ایک اندرونی طور پر کمزور ریاست ان بھاری بھر کم چیلنجز کا اتفاق اور اعتماد سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، ہمیں FATF سے متعلق تمام قوانین کے اجراء اور عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ امریکہ ہمارے خلاف FATF کے ہتھیار کو مستقبل میں استعمال نہ کر سکے اور نہ ہی یہ پابندیاں ہماری معاشی سلامتی کو متاثر کریں۔ نمبر 3، افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے جس کے ذریعے امریکی انخلا ممکن ہو سکے اور افغانستان میں امن قائم ہو سکے۔ یہ امریکہ اور چین دونوں کے لیے سود مند ہوگا۔ نمبر 4، CPEC پروجیکٹس پر
تذبذب خود ختم کرتے ہوئے اس پر کام تیزی سے مکمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے امریکہ کے ساتھ تنازعات کی فہرست میں کمی آئے اور ہمارے یہاں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو۔ امریکہ کو ساتھ میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں سی پیک منصوبے، جن میں سڑکیں، توانائی اور ریلوے کے منصوبے شامل ہیں، کسی طرح بھی امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچا۔ نمبر 5، بائیڈن انتظامیہ کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ علاقائی امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان بھارت تعلقات میں موجودہ شدت میں کمی لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نمبر 6، امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات اور تجارت میں گہرائی پیدا کر کے ہم اپنے باہمی تعلقات میں نئی راہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی ڈھانچوں خصوصاً متبادل توانائی کے منصوبوں پر امریکی سرمایہ کاروں کے لیے مناسب ماحول مہیا کرنا ہے۔ چاہیے اس سلسلے میں ہمیں ممکنہ چینی تحفظات کو سفارتی نفاذت سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔